أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ احزاب الدرس الثانی بے آیت نمبر 35 تا 40 ان کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے مختصر وقت میں. تو جو فرسٹ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے. تو فرسٹ جو صفت ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اطاعت اور فرمانبرداری اور بندگی سے سرشار رہیں گے. اسی طرح دوسری صفت ہیں والمؤمنین والمؤمنات، دل سے اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر عمل پیرا رہیں گے. اسی طرح والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں. یعنی مطلب جب تصدیق کی ایک بات کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، تو اب اس کا عملاً بھی اظہار ہونا چاہیے. اسی طرح چوتھی جو صفت ہیں وہ ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. مطلب جب بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ اپنے معاملات کے اندر بھی، اپنے گفتار کے اندر بھی سچے اور کھرے ہونے چاہیے. اسی طرح والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں. انتہائی مشکلات اور نقصانات اور اذیتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے والے وہ لوگ صابر مرد اور عورتیں کہلاتے ہیں. اسی طرح جھکنے والے مرد اور عورتیں، ان سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ تکبر اور غرور سے خالی ہیں. ان کے جسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکے رہتے ہیں. اسی طرح ساتویں جو صفت ہے والمتصدقین والمتصدقات، جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا ہے اس کو عملاً پورا کرتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ صدقات وغیرہ دینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور والصائمین والصائمات، روزہ کے متعلق صفت ہیں کہ یہ لوگ فرضی روزوں کے علاوہ نوافل عبادات یعنی مطلب نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ زنا، لواطت، ہم جنس پرستی اور دیگر ایسے نامناسب کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور 10ویں صفت یہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہتے ہیں. تو ان 10 صفات کے حامل لوگوں کے لیے اللہ نے بہترین اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے،
اور وہ اجر و ثواب یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی گناہوں کی بخشش اور ان کے لیے جنت کا بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ نیکسٹ جو آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس میں بنیادی طور پر جو نیکسٹ آیت بھی ہے، آیت نمبر 36 میں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی حکم کر لے، تو کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو چیلنج کر لے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لیے مانگ لیا، مطلب شادی کا پیغام دیا، تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے یہ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور انکار کی کوئی صورت نہ رہی۔ اسی طرح سب نے رضامندی ظاہر کر کے اس حکم کے اوپر عمل کیا۔ لہٰذا یہ حکم آج بھی ہے، مطلب حکومت کے اگر کوئی قانون ساز ادارے، کوئی آئین ساز ادارے، جو بڑے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی قانون بنا لے تو اس کو بھی رد کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، وہ آپ کے بک میں آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ زید بن حارثہ کے متعلق ہیں کہ یہ اصل میں عرب کے ایک شریف زادہ انسان تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کو خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کو اپنے باپو کی طرف منسوب کر لو، تو لوگ ان کو زید بن حارثہ کہنے لگے۔ پھر اسی طرح جیسا کہ ہم نے پہلے ابھی پڑھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حضرت زینب سے شادی کا جو معاملہ ہوا تھا، وہ بھی قرآن حکیم کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فوراً رضامند ہو گئے اور وہ شادی ہو گئی۔ لیکن اس شادی میں چند وقت گزر جانے کے بعد ہم آہنگی نہیں رہی، نکاح تو ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک حکمت اس میں موجود تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ نکاح ختم ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ تو اس میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی تھی کہ یہ طلاق ہونے والی ہے اور آپ حضرت زینب کو زوجیت میں لیں گے، اس علم ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو طلاق دینے سے حضرت زید کو منع فرمایا کہ آپ زینب کو طلاق نہ دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو دل میں چھپاتے ہیں وہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا جب یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے تو آپ ان کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا کہ متبنہ کی بیوی سے شادی کرنا بالکل جائز ہے، جبکہ عرب میں یہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو، اس جاہلانہ رسم کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ تو آپ کے جو پیج کے اوپر یہ موجود ہیں، اس کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے
एक्सप्लेन किया। उसके बाद आयात की तशरीह आपके सामने मौजूद है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। ये वही तफसील है जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बयान की कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल कोई फ़ैसला मुकर्रर फरमा ले, कोई हुक्म करे लोगों के लिए, तो किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उनसे इनकार कर दे। ज़ैनब और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मामला हुआ था वो सारा मैंने आपके सामने बयान कर दिया, और इसी तरह आपके सामने पॉइंट के ऊपर भी वो मौजूद हैं। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट मौजूद है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये वजाहत फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब की मुतल्लका, हज़रत ज़ैनब से, हज़रत ज़ैद की जो मुतल्लका है, हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। तो मुनाफिकीन ने ये बहतान तराशी की और कहा कि मोहम्मद ने अपने बेटे की तलाक़ याफ्ता यानी अपनी बहू से शादी की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अरब के अंदर ये रिवाज मौजूद था कि वो मुतबन्ना को हकीकी बेटा कहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के नसबी बाप नहीं, बल्कि आप तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख़ातिम हैं, और इसी लिहाज से सबके रूहानी बाप हैं। ख़ातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि आपकी तशरीफ़ आवरी से अम्बिया के सिलसिले के ऊपर मोहर लग गई, अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। लास्ट जो इबारत आपसे आपके मश्क में मांगी गई है, अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह। तर्जमा ये है कि वो अम्बिया अल्लाह ताला के पैगामात पहुँचाते हैं और उससे डरते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। मतलब ये है कि मनसब रिसालत पर वही फायज़ होते हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस मनसब के लिए मुंतखब किया। देखिए, नबूवत के लिए कोई काबिलियत शर्त नहीं होती है बेटा, यह बात याद रख ले। नबूवत अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली एक खुसूसी इनाम होता है जिसके लिए कोई काबिलियत शर्त नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चुन ले उसके लिए नबूवत का बेहतरीन मकाम अता फरमाता है। इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, और ये लोग एतमाद करते हैं, पूरा का पूरा भरोसा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ड्यूटी उनको दी जाती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और किसी के मुखालफत की परवाह नहीं करते। आज के मौजूदा दौर के अंदर भी उलमा इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, और दुनिया भी अगर उनकी मुखालिफ हो जाएं, लेकिन वो अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को पहुँचाने के लिए उलमा को पैदा किया, और क़यामत तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।